بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں اس ادارے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع عنایت کیا اور مستقبل میں عالمہ بننے والی طالبات سے کچھ کہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ابھی ہمارے عزیز مولانا حارث صاحب میرے بارے میں بہت ساری باتیں کہہ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں خود ہی نہیں جانتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں کیا کیا ہوں۔ یہ ان کی محبت کی بات ہے کہ انہوں نے اتنی ساری باتیں میرے بارے میں یاد رکھی اور اس موقع پر انہوں نے ان کا تذکرہ کیا۔ میں پہلے ہی معذرت کرنا چاہوں گا کہ مجھے آن لائن تقریر کرنے کا یا لوگوں سے بات کرنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، اور اس میدان میں کچھ بھی کام پہلے سے کرتا ہوا نہیں ہوں۔ اس لیے اس سلسلے میں اگر کوئی کوتاہی، کوئی کمی یا کوئی غلطی ہو جائے تو میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے ہمیں اس بات پر سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے کام کے لیے، ایک ایسے مشن کے لیے منتخب فرمایا ہے جو خالص دین کی خدمت کا مشن ہے اور دین کے لیے قربانی دینے کا کام ہے۔ ایک عالمہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا مقام اور مرتبہ پورے سماج میں دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں دنیا کے اعتبار سے بھی بہت بہتر اور برتر ہوتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا مقام و مرتبہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں کہا گیا ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ، ایک عالم شیطان کے مقابلے میں 1000 عابدوں پر، عبادت گزاروں پر بھاری ہوتا ہے۔ محدثین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے لیے ایک خالص عبادت گزار کو، کسی صوفی کو، کسی نیکوکار کو جس کو شریعت کا صحیح علم نہ ہو، اس کو گمراہ کر لینا، راہ سے بھٹکا دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک عالم دین پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد بھی یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ اسے بھٹکا سکے، راہ سے گمراہ کر سکے۔ ہماری تاریخ میں امام رازی کی تفسیر کبیر کا بڑا نام ہے۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اس لحاظ سے وہ رازی کو بہت بڑا عالم دین سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی صحیح گرہ کشائی، صحیح ترجمانی کسی نے کی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو ان میں سب سے ٹاپ پہ جو چند مفسرین ہیں ان میں امام رازی کا نام شامل ہے۔ امام رازی کی تفسیر کو تفسیر کبیر کہا جاتا ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں بڑی بات ہے کہ عربی زبان میں کسی ایک تفسیر کا نام تفسیر کبیر ہے، سب سے بڑی گویا تفسیر۔ ان کا واقعہ تاریخ میں بہت مشہور ہے کہ ان کا جب آخری وقت ہوا تو چونکہ امام رازی عقل کے، ذہانت کے بہت بڑے امام تھے، اور تاریخ پر، فلسفے پر، منطقی اسلوب پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، بڑے بڑے مناظرے انہوں نے اپنی زندگی میں جیتے تھے، تو شیطان آیا ان کے پاس آخری وقت
اور اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک ہے، یعنی توحید کے لیے دلیل دو کہ آخر اللہ ایک ہے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام راضی نے اپنے معمول کے مطابق جو ان کی عادت تھی بہت ساری دلیلیں دی، ایک دلیل، دو دلیل، تین دلیلیں، بعض روایتوں میں ہے کہ 360 دلیلیں دی انہوں نے۔ وہ دلیلیں دیتے گئے، شیطان ان دلیلوں کو کاٹتا گیا کہ اس میں تو یہ کمی ہے، اس میں تو یہ کمی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پیر و مرشد تھے نجم الدین الکبریٰ، انہوں نے ان پر اپنی ذہنی توجہ ڈالی۔ تصوف میں توجہ ایک خاص طرح کی توجہ ہوتی ہے، کسی کے دل پر، کسی دماغ پر براہ راست اثر ڈالا جاتا ہے۔ تو ان کو معلوم ہو گیا کسی طرح کشف کے ذریعے کہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہے، اور آخری وقت کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ شک میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو ان کے پیر مرشد نجم الدین الکبریٰ نے ان سے کہا کہ تم سیدھے یہ کہہ دو کہ میں بغیر دلیل کے ہی اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اللہ کا وجود تو خود اپنے آپ میں دلیل ہے کہ وہ ایک ہی ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی بات ثابت کر لی۔ اس کو ہمارے ہاں علماء کی تاریخ میں ایک بے مثال واقعے کے طور پر دیکھا، سمجھا اور پڑھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی عالم دین کو، کسی اچھے پڑھے لکھے آدمی کو گمراہ کرنا مشکل ہے، اور بہت دشوار ہے کہ اس کو کوئی بہکا سکے۔ تو ایک تو اہمیت اور عظمت ایک عالم دین کی، ایک عالمہ بیٹی کی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اس کو بہکانا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو جدھر چاہے کوئی گھما نہیں سکتا، اس کو جب چاہے کوئی عقیدے کے اعتبار سے، دین کی کسی بات کے اعتبار سے اپنی مرضی اس پر تھوپ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے بھی عالم کی بڑی عزت ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فقیہ کے، ایک عالم دین کے گھر والوں کو اور دوسرے تعلق والوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے جنت میں بھیجتے جائیں گے، لیکن جب عالم دین کا نمبر آئے گا تو اس سے کہا جائے گا تم رکو، یہاں ٹھہرو، اور اپنی پسند سے وہ لوگ جو جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہو پا رہے ہیں، اپنی مرضی سے ان کی سفارش کرو، تمہاری سفارش کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 40 آدمیوں کے لیے ایک عالم دین کی سفارش قبول کی جائے گی اور اسے جنت میں داخلہ ملے گا۔ ظاہر ہے عالم دین سے مراد وہی عالم ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، اپنے علم کی قدر کرتا ہو، صحیح راستے پر چلتا ہو، شریعت کے احکام کو مانتا ہو، اسی کو کہا جائے گا صحیح عالم دین۔ اور یہ عالم دین صرف ایک مرد نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ تعلیم کسی خاتون نے حاصل کی ہے، کسی بچی نے حاصل کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے واسطے سے، اس کی سفارش سے بہت سارے لوگوں کو جنت میں جانے کا موقع عطا فرمائیں گے۔ تو ہمارے لیے عالم دین کے حیثیت سے ہم سب کے لیے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ دنیا میں بھی شیطان کے مقابلے میں، گمراہ اور باطل افکار کے مقابلے میں ہمارا مرتبہ بلند ہے کہ ہمیں کوئی نرم ناک سمجھ کر جدھر چاہے موڑ لے، ایسا ممکن نہیں۔ ایسے ہی آخرت میں بھی ہمارا مرتبہ بلند ہے، اور یہ کیوں نہ ہو کہ علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے، جو نبیوں کا مشن ہے، انبیاء کا جو مشن ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو اس حیثیت سے ایک عالم، ایک عالمہ نبیوں کے مشن کو آگے بڑھانے کا کام کرتی ہے، دین کی خدمت کا کام، دین کی اشاعت کا کام، اور دین کے تمام شعبوں کو سماج میں قائم کرنے کا کام کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ عالمہ کا جو منصب ہے یہ بہت عظیم الشان اور بہت زبردست ہے۔ میں اس موقع پر آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے اور آپ کے والدین نے اس راستے کو چنا، اس کا انتخاب کیا، اور اس کے لیے آپ نے قربانی دی۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ عالمہ کا مطلب عالمہ ہی ہونا چاہیے۔ علم دین کی جو قدر ہے، جو اہمیت ہے، جو اس کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر دین کی قدر ہو، دین کی عزت ہو، ہم نمازوں کے پابند ہوں،
ہم دین پر چلنے والے ہوں، دینی اصول اور احکام کو ماننے والے ہوں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ اگر ہم اس اعتبار سے اپنے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ تمام فائدے جو قرآن و حدیث میں جو فضیلتیں ہماری ذکر کی گئی ہیں، ہم ان فضیلتوں کو حاصل کر سکیں گے اور ہمارا مقام بلند ہوگا۔ یہاں اس موقع پر ایک، چونکہ آپ نے اس راستے کو چنا ہے اور اس راستے کی تعلیم آپ نے اپنے ذمے لی ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل میں تعلیم کے میدان میں بہت بنیادی ضرورت تعلیم کی چیزوں کی قدر کرنے کی ہے۔ ہمارے تمام علماء یہ بات کہتے رہے ہیں اور اس پر بہت لکھا گیا ہے کہ کوئی ذہین سے ذہین بچہ ہو یا بچی، وہ جتنی قابلیت اپنے اندر رکھے گی اس کا علم بڑھے گا، اس کی صلاحیت بڑھے گی، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علم سے فیض ہو، دوسرے اس سے استفادہ کر سکیں، اس کا فیضان دنیا بھر میں پھیل سکے، ایسا جبھی ہوتا ہے جب کوئی آدمی علم کی چیزوں کی قدر کرے، ان کا احترام کرے۔ اس سلسلے میں اکابرین علماء کہتے ہیں کہ علم کی ہر چیز کا احترام ضروری ہے۔ ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ہمیں کتابوں کا پورا احترام کرنا ہے۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں پر چاروں طرف حاشیے لکھے ہوتے ہیں، تو کئی بڑے علماء کے بارے میں، یہ علامہ کشمیری کے بارے میں، علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں خاص طور سے اس کا تذکرہ ہے کہ وہ کسی کتاب کے حواشی دیکھنا چاہتے تھے تو ایسا نہیں کرتے تھے کتاب اپنی طرف گھما لی اور حاشیہ دیکھ لیا، بلکہ اگر حاشیہ الٹی طرف سے لکھا ہوا ہے تو اٹھ کے جاتے تھے دوسری طرف اور وہاں سے حاشیہ پڑھتے تھے کہ کتاب کو گھمانا بھی نہ پڑے، کتاب کو کی عزت وہ پھٹے نہ، اس کے اوراق الٹے سیدھے نہ موڑے جائیں، وہ صحیح حالت میں باقی رکھی جائے، اس کا لحاظ بھی کرتے تھے وہ۔ اسی طرح قلم ہے، اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ ہم قلم سے کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کا احترام بھی ضروری ہے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں قلم سے، ہم الٹی سیدھی چیز کوئی قلم سے نہ لکھیں۔ چونکہ ہم قرآن و حدیث کے طالب علم ہیں تو ہم ایسی چیزیں ہی استعمال کریں، قلم سے لکھیں جن کا کچھ نہ کچھ دین میں فائدہ ہو، دنیا میں فائدہ ہو۔ ہمیں کہیں دستخطی کرنے ہوں تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ بلا وجہ بات بے بات ہر کاغذ پہ اپنے سائن نہ کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے قلم اور ہمارے اس کی اپنے ایک دستخط کی بھی ہماری اپنی اہمیت ہے کہ بے سبب کہیں بھی دستخط کرتے پھریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، قلم کا درست استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی علم سے متعلق جو اور چیزیں ہو سکتی ہیں ان کی قدر بھی ہمارے اندر ہر حال میں ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اس سے علم کا فیض دور تک پہنچتا ہے اور بعد کی زندگی میں لوگوں کو اس سے استفادے کی توفیق ملتی ہے۔ آج کے زمانے میں اب اس موضوع پر بہت لکھا بھی جا چکا ہے، کہا بھی جا رہا ہے کہ اسلام میں خواتین نے دینی علم کے میدان میں بھی بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں اور عصری علوم کے میدان میں بھی بڑی بڑی خدمات اور بڑے بڑے کارنامے ان سے وابستہ ہیں۔ آپ نے شاید سنا ہو ڈاکٹر محمد اکرم ندوی نے ایک کتاب مرتب کی جس کی 35 جلدیں تقریباً چھپ گئی ہیں، اس کا ایک مقدمہ ہندوستان میں بھی چھپا تھا، اس میں 5,500 کے قریب عہد صحابہ اور تابعین کی خواتین کا تذکرہ ہے، عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے زمانے میں قرآن کی، حدیث کی، تفسیر کی، فقہ اسلامی کی اور اسلامی علوم کی ماہر سمجھی جاتی تھیں۔ ان کا پورا پورا حلقہ درس تھا، بے شمار لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے اور ان کا نام تاریخ میں سنہرے صفحات میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کے زمانوں میں بھی مصر میں جب اسلامی حکومت تھی، اسپین کے زمانے میں اندلس کا جو اسلامی دور ہے، بنو امیہ کے زمانے کے بعد عباسی سلطنت کے زمانے میں بھی مسلم خواتین نے علم کے میدان میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج کی دنیا میں بھی ہماری خواتین ہر میدان میں آگے ہیں اور بہت کام کر رہی ہیں۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی ہیں، وہ اس موضوع پر ہی ایک کتاب لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں
اردو ہندوستان برصغیر میں اردو زبان میں اور عربی زبان میں کن خواتین نے کیا کارنامے انجام دیے، ان خواتین کا ایک انسائکلوپیڈیا، ان کی ایک فہرست، ان کی تفصیلات اور معلومات وہ جمع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انہیں بڑی کامیابی مل رہی ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ تو میری عزیز بہنوں، بچیوں، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں اس علم سے جڑنے کی توفیق دے دی ہے اور اس راستے سے ہمیں وابستہ کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میدان میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں، ہمارے لیے اپارچونیٹیز ہیں، ہمارے سامنے مواقع ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس پر صرف فکر کرنے کی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اس لائن کی قدر کریں، اپنے اس منصب کی قدر کریں۔ ایک بات جو اس سلسلے میں زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے، اور جس کو ہر حال میں کہا جانا چاہیے، اور مردوں سے زیادہ اسے خواتین کو، بچیوں کو سمجھنا چاہیے، کہ اسلام میں جو پردے کا اور غض بصر، نگاہ جھکا کے رکھنے کا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، یہ جو آیتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا بنیادی بلکہ اولین ضرورت ہے۔ ہم علم کے میدان میں جتنا بھی آگے بڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی اصولوں پر عمل کرنا، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کی، اپنے وجود کی حفاظت کرنا، اور ایسے ماحول سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرنا جہاں بے پردگی کا ماحول ہو، جہاں اس طرح کی چیزیں ہوں جس سے ہمیں کچھ کہا جا سکتا ہو۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ ایک عالمہ بچی پر، بیٹی پر کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ یہ دین پر خود عمل نہیں کرتی، یہ خود ہی بازاروں میں آوارہ پھرتی ہیں، یا یہ کہ ان کی نگاہ درست نہیں ہے، ان کی نگاہ کا قبلہ درست نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ہمیں اس پر توجہ دینی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی توجہ دینی ہے۔ یہ بات کتنی اہم ہے کہ اللہ نے ہمیں جو آنکھیں عطا کی، ہم ان سے قرآن پڑھیں گے، ان آنکھوں سے ہم حدیث کے اوراق دیکھیں گے، حدیث کی روشنی حاصل کریں گے، ان آنکھوں سے ہم اچھی چیزیں ہی دیکھیں۔ مثلا حدیث میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ پر دونوں کے لیے حکم ہے، ایک محبت کی، شفقت کی نظر ڈالنا ایک حج مقبول کا ثواب رکھتا ہے۔ ہم اس کی عادت ڈالیں کہ صبح شام اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں حج مقبول کا ثواب عطا کرے، اپنی والدہ پر، اپنے والد پر محبت کی نظر ڈالیں، بجائے اس کے کہ ہماری نظریں کہیں اور منتقل ہوں۔ ہمیں اپنی نظر کا گویا کام طے کر لینا چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو دوسری چیزوں کی طرف نظر خود بخود ہٹ جائے گی۔ ایسے ہی ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں اپنے درس کی، کورس کی، ان پر تو پوری توجہ رکھیں، تیاری کریں، لیکن اس کے ساتھ ایسی کتابوں سے اپنے کو بچانے کی کوشش کریں جو اخلاق کو بگاڑنے والی ہیں، کردار خراب کرنے والی ہیں۔ اگر آدمی کو اس دوران، کسی کو، طالب علم کو کچھ پڑھنا ہے تو اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور دوسری چیزیں پڑھنی ضرور چاہیے، لیکن راہ متعین کر لینی چاہیے، خیر اور شر میں تمیز پیدا کر لینی چاہیے، اس کے بعد کسی چیز کا آدمی مطالعہ کرے تو وہ چیز کارآمد اور مفید ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں تو اس کے بارے میں ہیں، آپ کے مقام اور منصب کے بارے میں، کہ اللہ نے ایک عالم دین کا، ایک عالمہ کا منصب، مرتبہ بہت بلند کیا ہے، اور جس کا مرتبہ اللہ نے بلند کیا ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کی نظروں میں اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے اندر اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ آپ اگر عالم دین بن نہیں ہیں، عالمہ بن نہیں ہیں، تو یقیناً آپ کے ماں باپ، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، یہ لوگ آپ سے زیادہ محبت کریں گے دوسرے گھر والوں کے مقابلے میں، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں۔ آپ کی عزت زیادہ بنے گی، آپ کی امیج زیادہ ہوگی، اور لوگ آپ سے توقع بھی زیادہ کریں گے کہ آپ زیادہ نیک، زیادہ صالح، زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار ہوں۔ تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ آپ چونکہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس لیے اس سلسلے میں بھی چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ کتاب کی پڑھائی کے سلسلے میں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر کسی طالبہ کو استاذ کا کوئی سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا پوری طرح اسے کیچ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک سبق کو کم سے کم 3 بار
پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو سبق ہمیں اگلے دن پڑھنا ہے اس کو ہم پہلے سے تیار کریں کہ کل کو ہمارا ٹیچر، ہماری ٹیچر صاحبہ یہ سبق پڑھائیں گی، یہ چیز سکھائیں گی، تو ہمیں اس کی پہلے تیاری کر لینی چاہیے کہ مثلاً اگلے دن 10 لائنیں پڑھائی جائیں گی، ایک صفحہ پڑھایا جائے گا، تو تھوڑی سی اس کی پہلے سے تیاری کر کے جائیں۔ جب آپ درجے میں پہنچیں گے کلاس میں یا جب آپ کا وقت ہوگا پڑھائی کا، تو جب آپ پہلے سے کچھ سیکھ کے گئی ہوں گی تو بعد میں آپ کو زیادہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور بہت سارا آپ کتاب کو، اس کے مضامین کو کیچ کر پائیں گے، اخذ کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے، دماغ ہے، اس کی ایک کیپیسٹی ہے، ایک حد تک ہی اس کو بات یاد رہ سکتی ہے، ساری باتیں یاد نہیں رہ سکتی۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی ہم پوری تقریر سنیں گے تو 40 سے 60% تو ہم یاد کر سکتے ہیں، لیکن 40% باتیں بہرحال ذہن سے، دماغ سے غائب ہو جاتی ہیں، وہ ساری باتیں یاد نہیں رہتی۔ تو اگر ہم کسی دن خالی ذہن ہو کر، خالی دماغ ہو کر، بغیر کتاب دیکھے ہوئے کلاس روم میں ہیں اور پڑھنے بیٹھ گئے ہیں اور صرف ٹیچر کی باتوں پر، ٹیچر کے طرز تدریس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو آپ 40، 50، 60% تک ہی کیچ کر پائیں گے، 40% مضامین کو کیچ نہیں کر پائیں گے۔ اس کا نقصان ہوگا کہ 40% پھر مضمون کو آپ کو یا تو خود کیچ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، یا وہ رہ جائے گا تو آخر تک باقی رہے گا، اسے پورا نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کیا کہ پہلے سے اس کی کچھ تیاری کی تو اندازہ یہ ہے کہ 20%، 30% تک آپ پہلے جان لیں گے۔ کوئی سبق ہے آپ نے پہلے پڑھ لیا تو کوئی کہانی ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، کوئی واقعہ ہے وہ پہلے سے سمجھ میں آ جائے گا، کوئی نصیحت ہے وہ پہلے سے سمجھ میں آ جائے گی، کوئی رائے اور مشورہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا، کوئی حدیث کی کوئی تشریح ہے، آیت کی کوئی ترجمانی ہے وہ پہلے سے ذہن میں ہوگی۔ تو کچھ چیزیں جو پہلے سے ذہن میں ہوں گی 20-30%، اور استاد نے پڑھایا اور مثلاً آپ کو 60% کیچ ہو رہا ہے، تو 60%، 50% آپ نے استاد سے، ٹیچر سے کیچ کر لیا، تو یہ کل مل کر 70%، 80% اور 90% تک ہو جائے گا۔ تو اس طرح پہلی بار آپ خود پڑھ کے جائیں اگلے دن کا لیسن جو ٹیچر کو پڑھانا ہے، اور پھر کلاس میں پڑھیں پورا، اور اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے ایک بار وقت نکال کر اس لیسن کو جتنا آج پڑھایا گیا ہے اس کو ایک بار ضرور دوہرا لیں۔ جو تھوڑا بہت بچا کھچا رہ گیا تھا وہ شام کے ٹائم میں آپ سے کیچ ہو جائے گا۔ کوئی کمی رہ جائے تو اپنے ٹیچر سے یا اور جو کتابیں معاون ہوتی ہیں، شروحات وغیرہ، ان سے مدد لے کر ان کو حل کیا جا سکتا ہے، تو آپ پورے سبق پر حاوی رہیں گے۔ ایک اور فائدہ اس کا ہوتا ہے، بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جب پڑھنے بیٹھتی ہیں اور ان سے کوئی چیز پوچھ لی جائے، فلاں مسئلہ بتاؤ، پہلے کل سبق پڑھایا تھا اس کے بارے میں کیا ہے، آگے کوئی عبارت آ رہی ہے، عبارت پڑھ کے سنائیے، کچھ پوچھ لیا جائے، تو جو بچی اسے بتا نہیں پائے گی اسے شرمندگی ہوتی ہے، وہ سب کے سامنے اپنے کو شرمندہ محسوس کرتی ہے کہ ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ 2-4 بار اگر ایسا ہو جائے تو آدمی کا، بچی کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ پڑھائی چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پہلے سے پڑھ کے جائیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ سے پوچھی جائے تو آپ کو 100% پتہ نہ ہو، تھوڑا بہت ضرور پتہ ہوگا، کچھ سیکھ کے، کچھ سن کے یاد کر لیں گے تو آپ صحیح جواب بھی دے پائیں گے، اور آپ کا کلاس میں دل لگا رہے گا، اگلے سبق پڑھنے کا آپ کا موڈ بنا رہے گا، آپ کو کلاس سے بھاگنے کی، یہ جو ڈراپ آؤٹ کا مسئلہ ہے، کلاس چھوڑنے کی اور تعلیم چھوڑنے کی، اس کی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ اس لیے کسی بھی سبق کو پڑھنے کے لیے یہ 3 مرحلے ضرور رہنے چاہیے۔ جو سبق اگلے دن پڑھنا ہے، چاہے 6 کتابیں پڑھتی ہوں آپ یا 7، ان کا ایک صفحہ، آدھا صفحہ، جتنا اگلے دن پڑھنا ہے اندازے سے پہلے تیار کر کے جائیے، کلاس میں دلچسپی سے سنیے اور بعد میں ایک بار اسے ٹیلی کر لیجئے۔ اس میں یہ تو ضروری بھی ہے اور سمجھنے کی بات بھی ہے کہ کچھ باتوں کو کاپی، ایک نوٹس بک ضرور رکھنی چاہیے، جو باتیں یاد کرنے کی ہوں انہیں لکھ لینا چاہیے۔ میرا ماننا ہے کہ لکھنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا تو نام ہوتے ہیں جو بعد میں یاد نہیں رہتے، استاد نے آپ کو کوئی نام بتایا اور آپ بھول گئے تو بعد میں ان کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، تو نام لکھ لینا چاہیے۔ یا گنتیاں ہوتی ہیں، گنتی کا مطلب ہوتا ہے فلاں چیز کی اتنی قسمیں ہیں، فلاں اتنے بار کام کرنا ہے،
یا گنتیاں ہوتی ہیں سن وغیرہ کہ فلاں کی پیدائش اتنے سن میں ہوئی، فلاں کی وفات اتنے سن میں ہوئی، فلاں نے عمر اتنی پائی، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، فلاں کی تصنیفات اتنی ہیں، گنتیاں ہوتی ہیں، تو زیادہ تر نوٹس میں جو چیزیں لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ گنتیاں ہیں اور نام ہیں. ان کو اگر لکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پورا سبق سمجھ میں آئے گا. اگلی بار آپ کو کتاب سے چونکہ دلچسپی پیدا ہو گئی ہے تو آئندہ کے لیے آپ کا دل لگا رہے گا، آپ کتاب سے زیادہ استفادہ کر سکیں گے. امتحان کے دنوں میں آپ کو پوری کتاب یاد کرنے کی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. آپ خالی نوٹس کی بنیاد پر اور پرانے پیپر دیکھ دیکھ کے امتحان نہیں دیں گے، بلکہ اپنے اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ آپ امتحان دینے پر قادر ہو جائیں گے. اس لیے یہ ایک طرح سے کلاس میں پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ٹیکنیک ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو ہمیں اس طرح کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، کتابوں کو اور درجے میں جا کے پڑھنا چاہیے. ایک گزارش اور ہے کہ جو کتابیں بھی آپ پڑھتی ہیں ان کتابوں کی کچھ معاون کتابیں ہوتی ہیں جو اس سے ہلکی بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ بہتر ہے اس سے کم درجے کی کتابیں، ان کو بھی ادھر ادھر سے تھوڑا بہت پڑھنا چاہیے. مثلا نحو کی کوئی کتاب آپ پڑھتی ہیں تو نحو کی کوئی ہلکی سی کتاب پڑھ لیں. آپ کوئی اور کتاب پڑھنی ہے صرف کی یا کسی اور چیز کی تو اس کی کوئی کتاب اور پڑھ لیں آپ. تو اگر آپ ایک آدھ کتاب کا اور مطالعہ کریں گی تو آپ کے لیے آسانی زیادہ رہے گی. تو ہمیں اس پہلو پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کچھ خارجی مطالعہ بھی کریں. اسلامی تاریخ کی کچھ کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. اپنے ذاتی جو مسائل ہوتے ہیں، خاص طور سے فقہی مسائل، بقرعید کا موقع ہے تو قربانی کے مسائل ہیں، رمضان کا مسئلہ ہے تو روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، ان مسائل پر بھی ہلکی پھلکی کتابیں موجود ہیں. عام زندگی میں خود پڑھیے. اور ایک آخری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے علم حاصل کیا ہے اسے ابھی سے اس کو شیئر کیجیے، اپنی بہنوں کو سنائیے، چھوٹی بچیوں کو سنائیے، پڑھائیے، بتائیے، اپنے گھر میں اپنی ماؤں کو بتائیے، کبھی نہ کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا مذاکرہ کیجیے، تذکرہ کیجیے کہ آج یہ اچھی بات سنی، آج یہ اچھی کہانی سنی، آج یہ اچھا قصہ معلوم ہوا، آج فلاں بات اچھی معلوم ہوئی ہے. کچھ نہ کچھ باتیں اچھی آپ کی جو تعلیم کی، تدریس کی ہیں، ان کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے. اس سے یہ ہوگا کہ گھر والے بھی آپ کے ساتھ شریک رہیں گے اور آپ کے کام کو کوئی زائد کام نہیں سمجھیں گے، اسے بوجھ نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کو ضرورت سمجھیں گے، اپنی ضرورت بھی، آپ کی ضرورت بھی. اس طرح آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری بھی رہے گا. یہ چند باتیں ٹوٹی پھوٹی، بغیر تیاری کے، بغیر فکر کے، اور میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ مجھے آن لائن کچھ کہنے کا بالکل تجربہ نہیں ہے، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ان میں کچھ غلط باتیں منہ سے نکل گئی ہوں، زبانی ادا ہو گئی ہوں، تو اللہ انہیں معاف فرمائے، اور جو اچھی باتیں نکلی ہوں زبان سے، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ہم آخر میں مولانا کا ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں اور بہت زیادہ مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور وہ ہمارے پروگرام میں تشریف. انہوں نے ہمارے طالبات کو بہت اچھی اور اہم نصیحتیں کی، اور خصوصاً جو درجے کے اسباق کی تیاری سے جو اپنے انہوں نے 3 سالہ تجربات کی روشنی میں جو چیزیں بتائی ہیں تو وہ چیزیں ہمیں بتائی، اور ہم امید کرتے ہیں اپنی طالبات سے بھی کہ وہ ان باتوں کو بالکل اپنے پلے گاٹھ باندھیں گی اور ان کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گی، اور جس سے کہ انشاءاللہ ان کا علمی فائدہ ہوگا بہت بڑا. اور ہم مولانا سے جو انشاءاللہ بار بار فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کو بار بار زحمت دیں گے، اور مولانا سے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی ہماری سرپرستی فرماتے رہیں گے اس تعلق سے. سب ہم آخر میں مولانا سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی دعا پر اس پروگرام کے اختتام کا اعلان فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، کریم آقا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ الہ العالمین یہ تعلیم کا سلسلہ ہماری جن بچیوں نے شروع کر رکھا ہے، کریم آقا یہ آپ کے دین کو پڑھنے کے لیے، آپ کے دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ الہ العالمین اس راستے میں نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور بھی دوسری رکاوٹیں ہیں۔ الہ العالمین ان کی تعلیم کو جاری رکھنے کی، ساری رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائیے۔ اس راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے۔ کریم آقا دل لگا کر محنت کے ساتھ پڑھنے کی اور اپنی صلاحیت بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین اس میں پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو ہر ایک کو اخلاص سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین اس تعلیم کا جو سلسلہ ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیجیے۔ اور جن لوگوں کا ذہن کمزور ہے، الہ العالمین ان کے ذہنوں میں وسعت اور ان کے ذہنوں میں تیزی پیدا فرما دیجیے، تاکہ وہ دینی علوم کو پورے طور پر سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ الہ العالمین جن لوگوں کے ذہن بہت تیز ہیں، کریم آقا ان کو بہت محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی اور خاص طور سے اس دین کے علوم سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اور ہم سب کو، خاص طور سے تمام طالبات کو دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اشاعت علم دین کے لیے قبول فرما لیجیے، اور دینی جو ذمہ داریاں ہیں ہماری ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ کریم آقا ہم سب کو نیک بنا دیجیے، صالحہ بنا دیجیے۔ الہ العالمین تمام بچیوں کو نمازوں کی توفیق عطا فرما دیجیے، والدین کی آنکھوں کی انہیں ٹھنڈک بنا دیجیے، ان کی قدر کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا بنا دیجیے۔ الہ العالمین اس تعلیم کو دنیا میں اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ انہیں بنا دیجیے، اور ان سب کو اس راستے کے لیے اس طرح نواز دیجیے کہ آخرت میں نہ صرف یہ کہ ان طالبات کا، ہماری ساری بچیوں کا جنت میں جانا پکا ہو جائے، بلکہ ان کے واسطے سے ان کے گھر والے، خاندان والے، تعلق والے بھی جنت میں جانے کا راستہ ڈھونڈ سکیں، اور ان کے لیے بھی جنت میں جانے کا راستہ نکل سکے۔ الہ العالمین اس راستے کی جو بھی رکاوٹیں ہوں، ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اس راستے میں جو دشواریاں ہیں، ان دشواریوں کو دور فرما دیجیے، کامیابیوں کے راستے کھول دیجیے۔ اس راستے کے لیے جو ضرورتیں ہیں، کریم آقا سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ جن کے پاس کسی طرح کی کوئی کمزوری ہے، کسی کے پاس کتابیں نہیں ہوں، کسی کے پاس کچھ اور پریشانی ہوں، کریم آقا ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، ہم سب آپ سے مانگتے رہتے ہیں۔ الہ العالمین آپ سب کے دلوں سے واقف ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، آپ داتاؤں کے داتا ہیں، سخیوں کے سخی ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں۔ کریم آقا ہماری تمام بچیوں کو جو کچھ وہ تمنائیں رکھتی ہیں، ان سب کی تمنائیں پوری فرما دیجیے، ان کی آرزویں اور خواہشیں پوری فرما دیجیے، ان کی تمام دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول اور منظور فرما لیجیے۔ الہ العالمین یہ ادارہ جس کی نسبت سے پروگرام کیا گیا ہے، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اور اس کے فیض کو عام تام فرما دیجیے، اور اس کی ترقی کے اسباب مہیا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔